نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ایها الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ پہنچا دیجئے، کیا ما انزل الیک جو اتارا گیا آپ کی طرف، کہاں سے؟ من ربک تیرے رب کی طرف سے، یعنی جو کچھ آپ کو آپ کے رب کی طرف سے دیا جا رہا ہے بذریعہ وحی، اسے آپ لوگوں تک پہنچا دیں، اور آپ نے اس کا حق ادا کیا، کیونکہ مزید تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے اسے آگے نہ پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، تو تم نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ اور اس معاملے میں لوگوں کی باتوں سے قطعاً نہ ڈرو، اس لیے کہ تمہاری حفاظت اور تمہارے دفاع کے لیے اللہ تعالی کی ذات کافی ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ بچائے گا تجھ کو لوگوں کے شر سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ نہیں راہ دیتا، یعنی کامیابی کا راستہ نہیں دکھاتا، القوم الکافرین، کافر قوم کو۔ اس آیت کی روح سے ہمیں بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ دین مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جو تم سے یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خدائی حکم کو چھپا لیا ہے تو جان لو کہ وہ جھوٹا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کے پاس قرآن کے علاوہ وحی کے ذریعے نازل شدہ کوئی بات ہے، تو انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ الا فہما یعطیہ اللہ رجلا، بس وہ سمجھ جو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دیتا ہے، یعنی قرآن کی سمجھ۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,40,000 کے جم غفیر میں فرمایا، تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھے جاؤ گے تو کیا جواب دو گے؟ یہ کیا پوچھا جانا ہے؟ قیامت کے دن امت سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا تم تک پیغام پہنچ گیا تھا؟ تو اس وقت لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا، حق ادا کر دیا اور خیر خواہی کی۔ اس پر آپ نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اللہم هل بلغت، یا 3 مرتبہ یہ فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، 3 بار، کہ جو امانت تو نے میرے سپرد کی تھی وہ میں نے آگے پہنچا دی، اس میں سے لوگوں کے ڈر سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ اور یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ بات کہی جو آپ کے حق میں بھی جاتی تھی یا آپ کے خلاف بھی جاتی تھی۔ مثلا اسی بات کو دیکھ لیں، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے نہ کیا تو گویا تم نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ تو یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ وہی جو اپنے قول میں بالکل سچا ہو۔ انسان اتنا عدل والا، اتنا انصاف پسند، اتنا بے باک اور جرأت مند کس وقت ہوتا ہے؟ اسی وقت جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت ہوتی، وہ اس محبت کی خاطر اپنی بھی پرواہ نہیں کرتا اور اپنے سے متعلق کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتا، وہ کسی چیز کو بھی بچا بچا کر نہیں رکھتا۔ یہ کام فریضہ رسالت کو ادا کرنے کا وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں آخرت کی محبت دنیا کی محبت سے زیادہ ہو، جو اس بات سے نہ ڈرتا ہو کہ دین کو پکڑنے سے دنیا چلی جائے گی، اس کے نزدیک کوئی چیز آئے یا جائے، کچھ ملے یا کھو جائے،
اسے اپنے مقصد اور اپنے کام سے غرض ہوتی ہے. لوگوں کا شدید ری ایکشن ہو، یا بے عزتی کا احساس ہو، یا معاشی اعتبار سے مفلس ہونے کا ڈر ہو، یا لوگوں کی طرف سے جارحانہ کارروائیوں کا خوف ہو، کوئی بھی چیز اسے اللہ کے راستے سے روکتی نہیں. اس مشن کی تکمیل میں اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد اس کو حاصل رہتی ہے. اسی لیے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں سے بچا لے گا، اللہ تیری حفاظت کا بندوبست کرے گا. اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ کو قتل کرنے کے جتنے منصوبے بنائے گئے وہ سب کے سب رائے گاں گئے. دنیا کی تاریخ میں شاید ہی کسی انسان پر اتنے قاتلانہ حملے ہوئے ہوں جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوئے تھے. آپ نے تو کسی پہ نہیں ہو نا، پھر بھی ڈرتے ہیں. کسی نے کبھی دھمکی بھی نہیں دی، پھر بھی کچھ نہیں کرتے، پھر بھی لوگوں سے ڈرے رہتے ہیں. خیر، میں یہ اس لیے آپ کو کمپیئر کروا رہی ہوں اپنا آپ کہ ہم کیوں پیچھے ہیں لوگوں کے ڈر سے نا. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا لوگوں سے، اور دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے بچایا. تاریخ گواہ ہے. تو جن پہ اتنے قاتلانہ حملے ہوئے اور وہ بچا لیے گئے، تو جس پہ کچھ نہیں ہوا وہ کیوں نہیں بچے گا؟ اسے کس بات کا ڈر ہے؟ آپ دیکھیں کہ خانہ کعبہ میں نماز کی حالت میں آپ کے ساتھ مکی زندگی میں کیا ہوتا. آپ کے اوپر طرح طرح کی غلاظتیں پھینکی جاتی. آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ چند غنڈوں نے اس وقت آپ پر حملہ کیا جب آپ طواف کعبہ میں مصروف تھے. بیچ بچاؤ کرتے ہوئے حضرت ابوبکر شدید زخمی ہو گئے. ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل ایک بھاری بھرکم پتھر لے کے آگے بڑھا. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ تو وہ پتھر مارنے کے لیے بڑھا کہ ایک عجیب پراسرار طاقت نے اس کے قدم روک دیے. حضرت عمر کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ کس طرح گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ لے کر تلوار اٹھا کر نکلے تھے، لیکن کیا ہوا؟ راستے میں اللہ تعالیٰ نے کایا پلٹ دی، مسلمان ہو گئے. ایک مرتبہ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے مل کر مشورہ کیا، ایک منصوبہ تیار کیا کہ سارے قبیلے مل کر حضور پہ حملہ کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ بھی کر لیا. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بچا کر ہجرت کروا کے مدینہ لے گئی، اور وہاں پر آپ کو ہر طرح کی پروٹیکشن حاصل ہوئی. اور دشمن ساری تیاری کے باوجود عین اس موقع پر جب آپ نکلے تھے سوتے کے سوتے رہ گئے. اسی طرح جب آپ نکل گئے تو آپ کی گرفتاری کے لیے 100 اونٹنیوں کا انعام مقرر کیا گیا کہ جو پکڑ لائے گا اس کو اتنا بھاری انعام دیا جائے گا. سراقہ کہاں تک جا پہنچا، لیکن وہاں جا کر اس کا گھوڑا سلپ ہو گیا اور زمین میں دھنس گیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا. حضرت ابوبکر اس موقع پر کچھ خوف زدہ ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، مت غم کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور کس طرح وہ مکڑی نے جالا بن دیا کہ وہ کنارے پہ پہنچ کے بھی اندر نہ پہنچ سکے. بالآخر آپ مدینہ جا پہنچے. مدینہ میں پہنچ کر بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی جان کے دشمن ختم ہو گئے، وہاں جا کر بھی آپ کے اوپر متعدد حملے ہوتے رہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کا ایک کافر عمیر آپ کے قتل کے ارادے سے اپنی زہر آلود تلوار سے لیس ہو کر آپ کے پاس مدینہ آ دھمکا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خفیہ ارادے کے بارے میں اس کو پہلے ہی بتا دیے تو وہ حیران ہو گیا کہ کسی کو بھی نہیں پتا، آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ تو اس نے بھی اسلام قبول کر لیا. جنگ بدر کے بعد جب جنگ احد ہوئی تو اس میں آپ کو شدید زخمی کیا گیا، اور ایسے موقع پہ آپ پہنچ گئے تھے کہ کفار کے لیے اتنی بڑی فوج کے لیے حملہ کرنا کچھ مشکل نہ تھا، لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا. ایک دفعہ ایک بدوی آپ کی تلوار جو درخت سے لٹک رہی تھی اور آپ کیلولہ فرما رہے تھے اسے لے کر آپ پہ حملہ آور ہونے لگا تو آپ کی آنکھ کھل گئی. اس نے جب پوچھا کہ میرے ہاتھ سے آپ کو کون بچائے گا تو آپ نے کیا کہا؟ اللہ. اور پھر وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی.
اسی طرح مدینہ کا ایک بدنام قبیلہ تھا بنو نذیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کچھ دیتوں کی ادائیگی کے متعلق ایک معاملے کو سلجھانے کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے، تو انہوں نے موقع پاتے ہی چھت کے اوپر سے ایک پتھر لڑکا کر آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، لیکن عین وقت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع کر دیا اور آپ فوراً وہاں سے نکل کر مدینہ آ گئے۔ پھر اسی طرح ایک اور موقع پر ایک فرضی ضیافت یا کھانے کا انہوں نے اہتمام کیا اور اس طرح آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک یہودی عورت زینب الحارث نے آپ کو ایک زہر میں بھنا ہوا بکرا تحفے میں بھیجا، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سازش سے بھی محفوظ رہے۔ پھر اسی طرح فتح مکہ کے بعد طواف کعبہ کے دوران بھی آپ پر ایک دفعہ حملہ ہوا۔ اسی طرح آپ پر ایک اور نوجوان نے بھی قاتلانہ حملے کی کوشش کی، لیکن آپ ان سارے حملوں سے بچ نکلے، اور سب جنگوں میں آپ خود بھی شریک ہوتے تھے، تو جنگوں میں بھی آپ بچ آئے۔ جب قتل کا ارادہ ناکام ہوا تو پھر جادو کی کوششیں کی گئیں، جادو کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، اور وہ واقعہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے سورۃ البقرہ میں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ کیوں محفوظ رکھا؟ کہ اللہ کو اپنا پیغام پہنچانا تھا، اور جب پیغام اللہ کا تھا تو حفاظت بھی اللہ کے ذمہ تھی۔ کیا آج کے دور میں اللہ کا پیغام پہنچانے کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے نا؟ اور اگر آپ اس کے لیے نکلتے ہیں اور آپ کو کچھ خوف خطرے لاحق ہوتے ہیں، کیا اللہ آپ کی حفاظت نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ دفاع کرتا ہے، مدافعت کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ حضور سے بڑھ کر پرخطر زندگی ہم میں سے کسی کی بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ڈرے بیٹھے رہتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہارا کوئی مقام نہیں، تمہاری نجات کا کوئی ذریعہ نہیں، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات، انجیل اور جو تمہاری طرف تمہارے رب نے اتارا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ قرآن پاک، اور صرف قرآن پاک نہیں، ما انزل الیکم من ربکم ہے، اس میں حدیث بھی شامل ہے۔ سنن نبی داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو کہ مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی مانند اور علوم دیے گئے، آئندہ زمانے میں ایسا ہونے والا ہے کہ کوئی شکم سیر یعنی پیٹ بھرے ہوئے راحت پسند یہ کہنے لگے کہ تم کو صرف قرآن کافی ہے، جو اس میں حلال ہے صرف اسی کو حلال سمجھو، اور جو اس میں حرام ہے صرف اسی کو حرام سمجھو۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے حرام ٹھہرایا وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح اللہ کے کلام کے ذریعے حرام کی ہوئی اشیاء حرام ہیں۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ ان کا حال یہ ہے کہ ماننے کی بجائے یہ فرمان جو اللہ نے تم پہ نازل کیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ضد اور حسد اور تکبر کا شکار ہیں۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو آپ مت افسوس کریں کافر قوم پر، ان لوگوں کا مقدر ہے کہ یہ ہلاکت میں مبتلا ہوں۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والسابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، کوئی مسلمان ہو یا یہودی، سابی ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا۔ یہ وہی آیت ہے جو اس سے پہلے سورۃ البقرہ 62 آیت نمبر اس میں گزر چکی ہے۔ یعنی اسلام کسی گروہ بندی کا نام نہیں، نجات کے لیے کسی خاص فرقے سے متعلق ہونا کافی نہیں، ہر انسان کو الگ الگ اپنا حساب دینا ہوگا۔ اچھا، یہ جو پیچھے بات ہوئی ہے نا کہ یہ قرآن ان کے طغیان اور کفر میں اور اضافہ کرتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟
اب دیکھیں کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے انسان کا ایمان اور بڑھتا ہے، اس کے علم نافع میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ پہلا ایمان بھی جاتا رہتا ہے اور علم بھی چھن جاتا ہے. تو ایسا کیوں؟ کس کے لیے ایمان میں اضافہ اور کس کے لیے بگاڑ؟ قرآن کے الفاظ میں حامیم سجدہ کی آیت ہے، قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. والذین لا یؤمنون، جو نہیں مانتے، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وہو علیہم عمن، اور یہ ان پر اندھے پن کا سبب ہے. اولئک ینادون من مکان بعید، ایسے لوگ دور کی جگہ سے پکارے جاتے، وہ سن کے بھی کچھ نہیں سمجھتے. اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن میں سے اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے، مومنوں کے لیے کیا ہے؟ وہ شفا اور رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن ظالموں کو خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا.